ملک کی تاریخی بابری مسجد کی شہادت کو شہر پسندوں نے شہید کیا۔ اس کے 33 سال مکمل ہو گئے۔ آج 6 دسمبر کو بابری مسجد کی یاد میں بعد نماز ظہر جامع مسجد جنگاؤں پر محمد جمال شریف ایڈوکیٹ و صدر مسلم ڈیولپمنٹ کمیٹی جنگاؤں ضلع کی جانب میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ بابری مسجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سب کلکٹر بانسواڑہ کو تحریری یادداشت پیش کی گئی۔ مسلمانوں کو مساجد کو آباد کرنا ہوگا، مولانا نے بیان دیا۔ 6 دسمبر کی یاد میں ہر سال کی طرح بانسواڑہ تنظیم المساجد کمیٹی کی جانب سے آج سب کلکٹر بانسواڑہ ڈاکٹر کرن مائی کو تحریری یادداشت پیش کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ بابری مسجد کو اسی مقام پر دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ ایلریڈی ایم پی ڈی او طاہرہ بیگم، ایم پی او پرکاش نے پنچایت انتخابات کے لیے سربراہ انتخابی ضروری میٹیریل کا معائنہ کرتے ہوئے اسے پولنگ سینٹرز کے لیے الگ کرتے ہوئے مختص کیا۔ امن و سلامتی کو برقرار رکھنے میں ہوم گارڈز کی خدمات قابل ستائش ہیں، ورنگل پولیس کمشنر سنپریت سنگھ نے بیان دیا۔ ورنگل پولیس کمشنریٹ دفتر میں 63واں ہوم گارڈز کا یوم تاسیس بڑی شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ ورنگل پولیس کمشنر نے آج پولیس کمشنریٹ پریڈ گراؤنڈ منعقدہ یوم تاسیس تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ہوم گارڈز کی جانب سے منعقدہ پریڈ نے مہمانوں کے ساتھ ساتھ پولیس افسران کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ بعد ازاں ورنگل پولیس کمشنر نے اپنے فرائض کی انجام دہی میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہوم گارڈز کو تعریفی اسنادات پیش کیے اور سی پی نے یوم تاسیس نہ منانے والے افسران کے ذریعے منعقدہ کھیلوں میں شاندار کارکردگی دکھانے والے ہوم گارڈز کو انعامات سے بھی نوازا۔ بعد ازاں پولیس کمشنر نے ہوم گارڈ سے خطاب کیا اور سب سے پہلے جوانوں کو ان کے یوم تاسیس سے مبارکبادی دی اور محکمہ پولیس کو فراہم کی جانے والی ان کی خدمات کے قابل ستائش قرار دیا۔ طاہر بن حمدان صدر نشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ کے فرزند زید بن طاہر کا نکاح دختر نیک اختر سید جاوید بزنس مین سے بعد نماز عصر جامع مسجد مرکز نظام آباد میں انجام پایا۔ شام 8 بجے استقبالیہ این گارڈن بودھن روڈ نظام آباد میں دیا گیا۔ استقبالیہ میں سدرشن ریڈی رکن اسمبلی بودھن و مشیر حکومت طارق انصاری، مائنرٹی کمیشن چیئرمین ریاست تلنگانہ، کانگریسی قائد انیس احمد خان، محمد زاہد علی، محمد ذیشان علی، سید جاوید مصطفیٰ، سید جلیل اظہر سینئر اسٹاف رپورٹر اسامہ سیاست نرمل کے علاوہ سیاسی قائدین، تاجرین، دوست و احباب کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سعید بن حمدان نے تمام مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ایلریڈی مسلم ویلفیئر کمیٹی صدر شیخ غیاث الدین کے احکام پر آج کمیٹی کے سالانہ شمسی کیلنڈرز جنرل سیکریٹری عزیز الرحمان نے نئی آباد علاقے میں گھر گھر جا کر مفت میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر کمیٹی ٹریجرر احمد، اراکین میں واجد، سمیر اور مائنرٹی یوتھ صدر پرویز الرحمان و دوسرے بھی موجود تھے۔ ریاستی وزیر ماحولیات و جنگلات و انوائرنمنٹ کنڈا سریکھا نے آج ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی برسی تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور کہا غربا اور کمزور طبقات کی ترقی کے لیے دستور لکھنے والے عظیم انسان بی آر امبیڈکر ہندوستانی آئین کے معمار اور امبیڈکر کی برسی کے موقع پر انہوں نے شہر کے کاشی بگا جنکشن میں ان کے مجسمے پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ بچکنڈا کے معروف دینی ادارے مدرسے جامع خیر النساء للبنات کی طالبات نے آج گلبرگہ کے مشہور تفریحی مقام اسین فن ورلڈ کا تفریح و ثقافتی دورہ کیا، جہاں طالبات نے مختلف سرگرمیوں، فنی پروگرامز اور تفریحی کھیلوں میں حصہ لیا۔ اساتذہ کی نگرانی منعقدہ اس دورے کا مقصد طالبات کو ہم نصابی سرگرمیوں سے روشناس کروانا، ذہنی سکون دینا، عملی مشاہدہ بڑھانا تھا۔ طالبان نے اسین ورلڈ میں فراہم کی گئی سہولیات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا۔ ضلع کے بیاسی آباد کے سیپور ٹاؤن میں ہندوستان کے پہلے وزیر قانون ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی برسی کے موقع پر مقامی امبیڈکر سنگم قائدین و خواتین کے ساتھ مل کر سیپور ٹاؤن کے جے بھیم نگر موجود ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کے مجسمے کو برسی تقریب مناتے ہوئے پھول ڈال کر خراج پیش کیا گیا۔ ورنگل ضلع کانگریس کے صدر محمد ایوب نے کہا مانوادی ہندوستانی آئین کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستانی آئین کے معمار ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی 69ویں برسی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں
سابق MLC بی ساریا کانگریس، ورنگل ضلع صدر MD ایوب کانگریس قائدین، رام دیو تاتائی لکشمن کارپوریٹرز، مہیلا کانگریس کے نمائندوں دیگر نے شرکت کی، پھول ڈال کر امبیڈکر کو بھرپور خراج پیش کیا۔ کالوجی نارائنا راؤ ہیلتھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر رمیش ریڈی نے کہا، ریاست میں میڈیکل PG کی 420 سیٹوں کے لیے کاؤنسلنگ اگلے ہفتے منعقد ہوگی۔ کالوجی نارائنا راؤ ہیلتھ یونیورسٹی میں منعقدہ پریس کانفرنس میں VC ڈاکٹر رمیش ریڈی نے کہا، میڈیکل کالجز میں ڈرگ ریگنگ مکمل طور پر ممنوع ہے اور اگر کسی بھی کالج میں اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری طلباء کے ساتھ ساتھ والدین اور کالج انتظامیہ پر بھی عائد ہوگی۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن میجر گرام پنچایت کانگریس پارٹی کی جانب سے پرچہ نامزدگی داخل کرنے والے ناگمنی نے اپنے شوہر وی نانی کے ساتھ مل کر مقامی BJP رکن اسمبلی ڈاکٹر پی ہریش راؤ کے مکان پہنچ کر BJP قائدین کے ساتھ مل کر کانگریس پارٹی کو خیرباد کرتے ہوئے BJP میں شمولیت اختیار کر لی۔ کریم نگر مسلم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے شہر و ضلع کی تمام مساجد کے ذمہ داران سے اپیل کی ہے کہ وہ امید پورٹل پر فوری طور پر پری رجسٹریشن مکمل کریں۔ کمیٹی کے مطابق حکومت کی جانب سے قائم کردہ اس قومی ڈیجیٹل ڈیٹا بیس میں تمام وقف جائیدادوں کا ریکارڈ لازمی ہے، جس کی بنیاد پر آئندہ سروے، اسکروٹنی اور ویریفیکیشن انجام دیا جائے گا۔ MGAC نے خبردار کیا کہ مقررہ مدت میں رجسٹریشن نہ ہونے کی صورت میں کسی بھی مسجد کا درجہ غیر قانونی قرار دیا جا سکتا ہے، جس سے انتظامی اور قانونی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تنظیم کے مطابق پری رجسٹریشن کا عمل مفت اور آسان ہے۔ ہیلپ لائن سینٹر گزشتہ 1 ماہ سے مساجد کو تکنیکی رہنمائی فراہم کر رہا ہے۔ MJAC نے زور دیا کہ مستقبل میں وقف سے متعلق سہولیات اور اسکیمیں صرف رجسٹرڈ مساجد کو ہی مل پائیں گی۔ لبیک ہے سوسائٹی کریم نگر کی جانب سے تربیتی کیمپ کریم نگر محمد عبدالرافع سیکریٹری کی اطلاع کے مطابق لبیک ہے سوسائٹی کریم نگر کے زیر اہتمام عازمین حج کا دوسرا تربیتی کیمپ شالیمار فنکشن ہال کشمیر گڈھا کریم نگر 7 دسمبر بروز اتوار بوقت 10 بجے تا 3 بجے مقرر ہے۔ حج کمیٹی اور خانگی ٹریول سے جانے والے اس میں شرکت کر سکتے ہیں۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے مفتی اعتماد الحق قاسمی صاحب صد جمعیت علماء امام خطیب مدینہ مسجد مفتی الیاس احمد حامد قاسمی نرمل ممبر حج کمیٹی تلنگانہ اسٹیٹ اور مفتی احسان احمد صدیقی صاحب قاسمی حیدرآباد شرکت فرمائیں گے۔ جدید تعمیری مسجد محمد خلیل الرحمان و خمرنسا بیگم موضوع مغلی دھرم پوری منڈل جگتیال ضلع افتتاحی تقریب و منڈل جوڑ بصدارت رؤوف صاحب چیئرمین رورل ایجوکیشن اینڈ ڈیولپمنٹ سوسائٹی ضلع جگتیال زیر سرپرستی امیر جماعت تبلیغی شرف الدین ناظم جلسے مفتی محمد زبیر احمد صاحب قاسمی نعمانی اور زیر نگرانی حسن علی ٹرسٹی مبین سب ٹرسٹی مجاہد علی مینیجر تاریخ 7 دسمبر بروز اتوار بعد نماز ظہر میں عمل میں آیا جائے گا۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے ضلع SP پولیس رتکا پنت IPS نے اپنے ہمراہ ضلع ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس چترنجن IPS ہوم گارڈز کے علاوہ پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر 63واں یوم تاسیس ہوم گارڈ ڈے مناتے ہوئے ہوم گارڈز کی خدمات کی ستائش کی۔ ایلاریڈی میں آج دستور معمار ڈاکٹر امبیڈکر کی جینتی کے موقع پر MRPS قائدین پدما راؤ شیوانندم سامل عبدالرزاق شیویا سائی بابا بٹلا سریندر راجو ببلو نے مجسمے پر پھول ڈال کر زبردست خراج پیش کیا۔ ایلاریڈی میں BJP قائدین راجلو بال کشن دیویندر راجیش نرسملو ستیش سینو کاشی ناتھ بال راج گجانند پدما نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی جینتی کے موقع پر ان کے مجسمے پر پھول ڈال کر انہیں خراج پیش کیا۔ ضلع کے آصف آباد کے کاغذ نگر میں آج ضلع SP نیتیکا پنت IPS نے اپنے ہمراہ DSP کاغذ نگر محمد وحید الدین، سرکل انسپکٹر ٹاؤن پریم کمار، رورل سرکل انسپکٹر کمارا سوامی، اسپیشل پولیس فورس نوجوانوں کے ساتھ مل کر پولیس فلیگ میچ کا آغاز کرتے ہوئے ضلع SP نیتیکا پنت IPS نے کہا، ضلع میں جاری لوکل باڈی انتخابات کے دوران پولیس کی جانب سے غیر قانونی حمل و نقل پر کڑی نظر رکھنے کے لیے چیک پوسٹوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کامرڈی ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر میں 63واں ہوم گارڈز یوم تاسیس منایا گیا۔ ضلع SP M راجیش چندرا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے پریڈ کی سلامی لی۔ SP نے کہا، ہوم گارڈز امن و قانون، افات سماوی، ٹریفک اور انتخابات جیسے اہم محاذوں پر پولیس کا مضبوط سہارا ہوتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں ہوم گارڈز کی فلاح کے لیے میڈیکل گرانٹس، کووڈ امداد، ایکس گریشیا، ویولن جیکٹس و رین کوٹس کی تقسیم، یومیہ الاؤنس میں اضافہ اور پریڈ الاؤنس کے ڈبل کرنے جیسے اقدامات کیے گئے ہیں۔
LRD میں پون نامی نوجوان بیوی میکے سے واپس نہ آنے پر BSNL سیل ٹاور پر چڑھ گیا، جس سے کچھ دیر تک سنسنی مچ گئی۔ مقامی لوگوں نے پولیس کو اطلاع دینے پر سب انسپکٹر سبرامنیم چائی نے اپنے عملے کے ساتھ پہنچ کر پون کو نیچے اترنے کے لیے سمجھایا، لیکن نوجوان نے کسی کی نہیں سنی اور 1 گھنٹہ حالات کشیدہ رہے۔ آخر پولیس نے اسے بڑی کوششوں کے بعد نیچے اتارا۔ نوجوان نے پولیس سے بتایا کہ بیوی میکے جا کر 6 ماہ ہو گئے، واپس نہ آنے پر اس نے دل برداشتہ قدم اٹھایا ہے۔ پولیس نے افراد خاندان والوں سے کونسلنگ کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کا تیقن دیا۔ نظام آباد پولیس پریڈ گراؤنڈ پر 63واں ہوم گارڈز رائزنگ ڈے منایا گیا۔ پولیس کمشنر پی سائی چیتنیا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے پریڈ کی سلامی لی۔ انہوں نے ہوم گارڈز کو امن و قانون کی برقراری، آفات سماوی، ٹریفک نظم و نسق اور انتخابی ڈیوٹی میں پولیس کا مضبوط بازو قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہوم گارڈز کے لیے فرائی اقدامات کے تحت میڈیکل گرانٹ، کووڈ امداد، یومیہ بھتے میں اضافہ، آروگیہ شری اور ہاؤسنگ اسکیم کی توسیع پر غور کیا جا رہا ہے۔ LRD کے منڈل ناگیریڈی پیٹ انچارج MPO کی حیثیت سے LRD MPO پرکاش کو مقرر کیا گیا ہے۔ ناگیریڈی پیٹ MPO پربھارکر چاری کو ضلع کلیکٹر ایجنسی معطل کیے جانے پر ان کی جگہ LRD MPO پرکاش کو زائد ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ محبوب آباد میں وقف جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے وقف امید پورٹل پر امیدواروں کی مفت آن لائن رجسٹریشن سہولت مسجد محبوبیہ میں فراہم کی جا رہی ہے، جہاں اب تک 200 سے زیادہ درخواستیں کامیابی سے اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اس مہم کی نگرانی ذمہ دار وقف JAC محمد اقبال نے انجام دی، جبکہ وقف انسپکٹر خواجہ نجم الدین نے خصوصی رہنمائی انجام دی۔ نوجوانان محبوبات خصوصاً محمد ذاکر، عبدالسعید، محمد کلیم، محمد ظہیر اور عمران علی نے کمپیوٹر خدمات میں اہم کردار ادا کیا۔ عوامی خدمت کے جذبے کو مقامی حلقوں میں بھرپور پذیرائی مل رہی ہے۔ نظام آباد میں BC ریزرویشن میں 42% اضافے کے مطالبے پر خود سوزی کرنے والے سائی ایشورچاری کی موت کے خلاف آج نظام آباد کے ہنومان جنکشن پر BC ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے احتجاجی دھرنا پیش کیا گیا۔ BC قائدین نے آن جہانی کو خراج عقیدت پیش کرتے حکومت پر سخت تنقید کی۔ BC ریزرویشن میں 42% اضافے کے مطالبہ کرتے خودکشی کرنے والے سائی ایشور آچاری کی موت پر تلنگانہ جاگرتی سربراہ کویتا نے گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ ان کی قیامگاہ پہنچ کر اہل خانہ سے تعزیت کی اور آن جہانی کو خراج پیش کیا۔ کویتا نے کہا، سائی ایشور آچاری کی خودکشی انتہائی افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہے، جس کا سبب مرکز اور ریاستی حکومتوں کی بے حسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناانصافیوں کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ امریکہ میں پیش آئے آتش زنی کے ایک واقعے میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے 2 طلبہ اپنی زندگیوں سے محروم ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ واقعہ 4 دسمبر کو الاباما اسٹیٹ میں واقع ان طلبہ کے اپارٹمنٹ میں پیش آیا۔ ایک مہلوک کی شناخت 24 سالہ سہاجا ریڈی ادومالا کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو سائبر سیکورٹی پروفیشنل ہے اور جیڈمیٹلا کی رہنے والی ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حیدرآباد سے کچھ فاصلے پر جیڈمیٹلا واقع ہے۔ دوسرے شخص کی شناخت اب تک نہیں کی گئی ہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آگ اس قدر تیزی سے بھڑک اٹھی کہ اس نے تمام اپارٹمنٹ کو اپنے گھیرے میں، اپنے شکنجے میں لے لیا اور پھر سارا علاقہ جو تھا وہ کثیف دھوئیں کے بادلوں میں ڈوب گیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ طلبہ سانس نہیں لے سکے، یعنی دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی، حالانکہ انہوں نے مدد کے لیے چیخو پکار بھی کی تھی۔ دنیا بھر میں ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے۔ اسی طرح حرم شریف میں حاضر ہو کر یعنی اللہ کے گھر یا کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہرے، اس کی زیارت کرے، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور جب وہ اپنی آنکھوں سے کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہر مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ عمرہ کرے، حج بیت اللہ سے کی سعادت سے اسے نصیب ہو، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر وہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ لیکن جہاں تک ادارے عمر حرمین شریفین ہیں، وہ یہ ادارہ ایسا ادارہ ہے جو شیخ عبد الرحمن السدیس کی سربراہی میں کام کرتا ہے، اور وہاں پر خاص طور پر مسجد نبوی میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ یہ ادارہ ہی مقرر کرتا ہے۔ تو بہرحال ادارے عمر حرمین شریفین کے مطابق نئے اوقات
کار کے تحت مردوں کے لیے زیارت کا وقت جو ہے اور خواتین کے لیے جو زیارت کا وقت ہے وہ طے کر دیا گیا ہے۔ خاص طور پر مردوں کے لیے زیارت کا وقت رات 2 بجے سے نماز فجر تک اور دن میں 11 بجے سے عشاء تک ہوگا۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ جو رپورٹس منظر عام پر آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ خواتین کے لیے زیارت کا وقت فجر کے بعد سے دن کے 11 بجے اور عشاء کے بعد رات 2 بجے تک ہوگا۔ ادارے امور حرمین شریفین کے مطابق مرد زائرین نماز جمعہ کے بعد سے عشاء تک زیارت کر سکیں گے، جبکہ خواتین جمعے کو نماز فجر کے بعد سے صبح 8 بجے تک زیارت کر سکیں گی۔ رنگا ریڈی میں واقع فیوچر سٹی میں 8 اور 9 دسمبر کو تلنگانہ رائزنگ سمٹ 2025 کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس کو مدعو کیا گیا ہے، ماہرین کو مدعو کیا گیا ہے جن کا تمام شعبوں سے تعلق ہے۔ اس سلسلے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ساتھ قائد اپوزیشن راہل گاندھی اور صدر کانگریس ملک ارجن کھڑگے کو بھی مدعو کیا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ تمام ریاستوں کے چیف منسٹرز کو کھیل کود سے وابستہ شخصیتوں کے ساتھ جو ماہرین ہیں مختلف شعبوں کے انہیں بھی مدعو کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور آپ کو یہ بتا دیں کہ تلنگانہ رائزنگ 2047 ویژن ڈاکومنٹ سمٹ کے دوسرے دن جاری کیے جائیں گے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا دعویٰ ہے کہ 2047 تک وہ اپنی حکومت کے خصوصی مشن کے تحت یا ویژن کے تحت تلنگانہ کی جو معیشت ہے اسے $3 کھرب تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حیدرآباد پولیس نے صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی کا AI جنریٹڈ ویڈیو بنانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں AIMIM سوشل میڈیا ٹیم کے ایک ایڈمنسٹریٹو ممبر محمد عرفان خان نے حیدرآباد پولیس سے شکایت درج کروائی دی تھی اور کہا تھا کہ AI جنریٹڈ ویڈیو غلط طور پر بنایا گیا ہے، جس سے بہت جذبات کارکنوں کے مجروح ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنوں نے پولیس میں شکایت درج کروانے پر زور دیا تھا، اور آج وہ شکایت بھی درج کروائی گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسد الدین اویسی کا AI جنریٹڈ جو ویڈیو تھا وہ سوشل میڈیا کے مختلف اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا گیا، شیئر بھی کیا گیا، جس کے نتیجے میں کارکنوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس پر کارروائی کرتے ہوئے حیدرآباد پولیس نے انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2008 کی اور بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ڈیپ فیکس کا تعلق ہے، وزیر اعظم نریندر مودی بھی پریشان ہیں، اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جانے والا ہے۔ انڈیگو ایئر لائنس ہندوستان کی سب سے بڑی پرائیویٹ ایئر لائنس ہے، لیکن حالیہ عرصے کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے کم از کم 1000 پروازیں منسوخ کرنی پڑیں، اور ان پروازوں کی روانگی میں تاخیر بھی ہوئی، منسوخ بھی کرنی پڑی۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پائلٹس کی کمی یا پھر جو ارکان عملہ ہے ان کی ہڑتال کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے۔ لیکن انڈیگو ایئر لائنس نے کبھی یہ نہیں کہا، صرف اتنا کہا ہے کہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر پروازوں کی تاخیر میں روانگی بھی ہوئی ہے یا پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اس کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ لیکن حکومت نے واضح طور پر انڈیگو ایئر لائنس کو ہدایت دی ہے کہ وہ ٹکٹ ریفنڈ پروسیس کو مکمل کر لیں، اور وہ بھی اس نے مہلت بھی دی ہے کہ اتوار کی شام تک یہ عمل مکمل کر لیا جائے۔ ساتھ ہی جو سامان ہے وہ بھی مسافرین تک پہنچانے کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جائیں، اور اس کے لیے بھی مہلت دے دی ہے مرکزی وزارت شہری و آبادی نے کہ آئندہ 2 دن کے دوران یہ عمل بھی مکمل کر لیا جائے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ انڈیگو کی کم از کم 1000 جو فلائٹس ہیں وہ منسوخ کرنی پڑی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ 5 دن سے تکنیکی وجوہات کی بنا پر ایسا کیا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں جو رپورٹس آئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ارکان عملہ ہے ان کے کچھ مطالبات ہیں، اور وہ مطالبات کی تکمیل سے انڈیگو قاصر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیگو ان مطالبات کی تکمیل کرتا ہے اور حکومت کے احکامات پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔
उम्मीद पोर्टल के बारे में ये कहा जा सकता है कि रजिस्ट्रेशन की मुद्दत ख़त्म हो गई है, वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू होने की गुंजाइश मौजूद है। इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने जुमे को वाज़ेह कर दिया कि उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई ख़तई मोहलत में कोई तोसी नहीं की जा रही है, लेकिन ये भी कहा कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की कोशिश की लेकिन उसकी तकमील ना कर सके उनके लिए कुछ रियायत दी जाएगी और उन्हें आइंदा 3 माह के लिए जुर्माने से इस्तिस्ना रहेगा। मरकज़ी वज़ीर ने बताया कि जुमा 5 दिसंबर की सुबह तक 1.51 लाख जायदादें रजिस्टर की जा चुकी हैं। उन्होंने जोर दिया कि ऐसे मुतवल्ली जिन्होंने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू नहीं की वो अपने मुतालिका वक्फ ट्रिब्यूनल से रुजू हो सकते हैं। नाज़रीन, हम अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद पुलिस ने गैर समाजी अनासर की जो सरगर्मियाँ हैं उन पर कंट्रोल के लिए ऑपरेशन कावच शुरू किया है। और आपको ये बता दें कि ये ऑपरेशन कावच सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर वीसी सजनार की रास्त निगरानी में शुरू किया गया है और कल उन्होंने गुलजार हाउस के करीब मुख्तलिफ गाड़ियों की चेकिंग भी की और उस मुहिम की क़यादत भी की। ये भी बताया जाता है कि कमिश्नर पुलिस ने कम अज़ कम 25 गाड़ियों की चेकिंग की है ताकि हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है या हवाला का कारोबार हो रहा है यानी हवाला ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर दूसरी सरगर्मियाँ हो रही हैं उसका इंसदाद किया जा सके। ये भी बताया जाता है कि 5000 से ज़ायद पुलिस अहलकारों को 150 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर तैनात किया गया और ये जो ऑपरेशन कावच शुरू किया गया है वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस नहीं कर रही है बल्कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और टास्क फोर्स टीमें, आर्म रिजर्व पुलिस, ब्लू कॉर्ड्स और सिटी पेट्रोल स्क्वाड्स भी शामिल है। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार की सताइश भी की जा रही है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हैदराबाद को मंशियात से पाक करना बहुत ज़रूरी है और हालिया अरसे के दौरान कत्ल और गारतगिरी के जो वाक़यात पेश आए हैं उस पर भी काबू पाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हैदराबाद में फाइनेंसर्स की सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, लोग सूदी कर्ज़ों के शिकंजे में कसे जा रहे हैं, तो बहरहाल उन्हें भी इस तरह के शिकंजे से यानी सूदखोरों के शिकंजे से बचाना ज़रूरी है। नाज़रीन, शहादत बाबरी मस्जिद को 33 साल गुजर चुके हैं। आज बाबरी मस्जिद की 33वीं बरसी है। ऐसे मौके पर हम आपको लिए चलते हैं मुर्शिदाबाद, मगरबी बंगाल। वहाँ पर टीएमसी के एक रुकन असम्बली हैं यानी उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है, हुमायूं कबीर ने ऐलान किया था कि वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की तर्ज पर ही मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद तामीर करवाएंगे और उसका संग बुनियाद रखेंगे। इस सिलसिले में ये कहा गया था कि तकरीबन 3 लाख अफराद इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं और पुलिस ने भी ज़बरदस्त बंदोबस्त किया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टीएमसी जो ममता बनर्जी की क़यादत में काम करती है उसने हुमायूं कबीर को आप देखेंगे कि फिरका वाराना सियासत के इल्ज़ाम आयद करते हुए अपनी पार्टी से मुअत्तल कर दिया था। ऐसे में सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए हुमायूं कबीर ने आज वहां बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद भी रख दिया है। इस मौके पर नारे तकबीर लगाए गए और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि इस सिलसिले में कोलकाता हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर हिदायत दी थी कि हुमायूं कबीर अपना इवेंट मुनक़िद कर सकते हैं यानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में ला सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत की होती है। वैसे में नाज़रीन, जहाँ तक बाबरी मस्जिद की शहादत का सवाल है, आप देखेंगे कि अब 33 साल हो चुके हैं। 6 दिसंबर 1992 को दहशतगर्दों ने और हिंदुस्तान के दुश्मनों ने मजहबी मनाफरत फैलाते हुए बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था और उसके बाद आपने देखा कि अदालतों ने जो फैसले दिए उस पर भी नुक्ताचीनी की गई थी और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया आस्था की बुनियाद पर, उस आस्था की बुनियाद पर दिए गए फैसले के बाद मोदी हुकूमत, योगी हुकूमत ने बड़े पैमाने पर राम मंदिर की तामीर अमल में लाई और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उसका इफ्तिताह अंजाम दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अयोध्या में 25 किलोमीटर दूर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक मस्जिद तामीर की जाए और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन भी कायम किया गया था, लेकिन आज तक उस मस्जिद की तामीर अमल में नहीं लाई गई। और आपको ये बता दूं कि इस ट्रस्ट के ज़रिए मस्जिद और जो वहाँ पर एक हॉस्पिटल तामीर किया जाने वाले का था यानी मस्जिद कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की तामीर की जाने वाली थी, लेकिन वो नहीं की गई। अब उसके सदर का बयान आया है कि
दिसंबर में हम ले आउट प्लान दाखिल करेंगे, यानी अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में ले आउट प्लान जो प्लान है वो दाखिल करने वाले हैं। अब देखना ये है कि वो मस्जिद तामीर होती है या नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हुमायूं कबीर ने वाज़ी तौर पर कहा है कि वो 27 दिसंबर को अपनी अलहदा पार्टी कायम करेंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प इस बात के ख़्वाहां थे कि उन्हें अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, क्योंकि उन्होंने आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए बहुत इक़दाम किए हैं। ख़ास तौर पर ईरान इसराइल जंग को उन्होंने रोका है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई है उसे भी रोकने का सहरा वो अपने सर बांधते हैं। अब तक उन्होंने तकरीबन 61 मरतबा कह दिया है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग रोकी है, अगर मैं ये जंग नहीं रोकता तो इलाके में ज़बरदस्त तबाही होती, न्यूक्लियर जंग का ख़तरा भी पैदा हो जाता। तो बहरहाल ट्रम्प को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि वो अमन का नोबेल इनाम हासिल कर लेंगे, लेकिन अमन का नोबेल इनाम देने वाली कमेटी ने उनके मुतालिबा पर या उनकी दरख्वास्त पर या उनकी ख्वाहिश पर कोई तवज्जो मरकूज़ नहीं की, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल में जिस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा किया गया उसमें अमेरिका का क्या किरदार रहा है और ट्रंप ने किस तरह इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मदद की है, ताईद व हिमायत की है। तो बहरहाल अब उन्हें यानी डोनाल्ड ट्रंप को फीफा ने अमन का इनाम दे दिया है। अब वो खुश हैं और कहते हैं कि ये अवार्ड उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अजीबोगरीब हरकतों के लिए बदनाम हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि जैसे ही वो इख्तियार में आए बेशुमार हिंदुस्तानियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया, बहुत ही इंतहाई ज़लील व ख़्वार करते हुए। उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ थी, यहाँ तक कि जो हमारे सिख नौजवान थे उनकी पगड़ियाँ भी उछाली गईं और उन पगड़ियों को कूड़ेदान की नज़र कर दिया गया। तो बहरहाल एक खबर ये आई है, एक रिपोर्ट खुसूसी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है मरकज़ी मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा कीर्ति वर्धन सिंह के हवाले से, कि उन्होंने पार्लियामेंट में एक तहरीरी जवाब देते हुए बताया कि ताहाल अमेरिका से 3155 हिंदुस्तानियों को यानी निकाल दिया गया है 11 माह के दौरान। इस सिलसिले में जो उन्होंने आदाद शुमार पेश किए हैं उसके मुताबिक 2023 में 617 हिंदुस्तानियों को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया और आप ये देखेंगे कि 2024 में 1368 हिंदुस्तानी वतन वापस किए गए। 21 नवंबर 2025 तक ये बताया जाता है कि 3155 हिंदुस्तानियों को अमेरिका से निकाल दिया गया है। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तानियों के अमेरिका में मुक़ीम होने का सवाल है तो नाज़रीन आपको ये बताना ज़रूरी है कि अमेरिका की तरक्की में हिंदुस्तानियों का अहम किरदार रहा है। ख़ास तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे के साथ साथ आप देखेंगे कि शोबे तिब में और दूसरे शोबों में हिंदुस्तानियों ने अपनी महारत के ज़रिए अमेरिका की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन जिस बेइज्जती के साथ हिंदुस्तानी को निकाला गया है, इस सिलसिले में हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गफलत और उनकी खामोशी अजीब है।